یہ ہے ہمارے نبی کی سنت. اور ایک تو سنت ماشاءاللہ پہلی سے داڑھی ہے. اب آپ میری داڑھی کو لے کے کیا بولیں گے؟ یہ بھی ماشاءاللہ یہ بھی سنت ہے. اور الحمدللہ ویسے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ نے داڑھی کیوں رکھی. تو میں بھی آپ کو بتا دوں کہ جب ہم میٹرو کا سفر کریں تو ظاہر سی بات ہے آج وہ دور ہے کہ بے حیائی بالکل پھیل چکی ہے. الحمدللہ گوبند پوری کے لیے میں نے میٹرو پکڑ لی ہے. تو جب بھی کسی سواری میں بیٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھا کرے, سبحان الذی سخر لنا. رکشے کی مثال ہمارے دیش انڈیا جیسی ہے. جس طرح رکشے میں ہر دھرم کے لوگ, ہر طرح کے لوگ سوار ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے دیش میں بھی ہر طرح کے ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے الحمدللہ. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. ٹوپی بھی آپ کے اوپر سوٹ کر رہی ہے اور سے سائز بھی فٹ آیا ہے. جی جی ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے اکرم بھائی نے ہمارے لیے یعنی ہماری مہمان نوازی میں. السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں, آپ کا استقبال ہے میرے آج کے ولاگ میں. تو آج میرے ایک ساتھی محترم نے مجھے دعوت دی ہے. تو آج میں فری تھا تو اپنے پیارے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی دعوت دے تو ان کی دعوت ٹھکرانی نہیں چاہیے. تو بلا وجہ کسی کی بھی دعوت آپ بالکل نہ ٹھکرائے. تو آج میں فری تھا, اسی وجہ سے اپنے پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنے ساتھی محترم کی دعوت قبول کر لی. اور اب میں نکل رہا ہوں تغلق آباد کے لیے, کیونکہ وہ میرے ساتھی محترم تغلق آباد میں رہتے ہیں. تو آج وہ کوئی پروگرام آرگنائز کرنے والے ہیں, تو ان کے پروگرام میں انشاءاللہ میں شرکت کروں گا. تو سب سے پہلے میں گھر سے نکلتا ہوں, لائٹ اور فین وغیرہ آف کر دوں. تو جب بھی آپ گھر سے نکلے تو فین وغیرہ اور لائٹ وغیرہ آف کر دیا کریں. اگر آپ ایسے ہی لاپرواہی کر کے جائیں گے تو یہ فضول خرچی میں آئے گا, اور فضول خرچی اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو فضول خرچی بالکل نہ کریں. تو اب میں گھر سے نکل رہا ہوں. گھر سے نکلنے سے پہلے گھر سے نکلنے کی دعا ضرور پڑھ لی جائے. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے تو اس دعا کو پڑھ کر ضرور نکلے. ہمارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ کر نکلتا ہے شیطان اس کا پیچھا چھوڑ دیتا ہے, یعنی شیطان پھر اسے بھٹکا نہیں پاتا. تو ورزش تو نہیں کر پاتا, لیکن جب بھی میں کہیں جاتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ میں جتنا ہو سکے پیدل چلنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بٹلہ ہاؤس تک میں پیدل جاؤں گا, پھر وہاں سے میٹرو پکڑنے کے بعد. کہاں آپ جا رہے کیا؟ تشریف نہیں آئی. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی جی میں چاہ رہا تھا کہ پیدل چلا جاؤ, تھوڑی میری ورزش ہو جائیں گی. بٹ ہمارے یہ بھائی کی محبت ہے کہ بھائی نے ہمیں بیٹھا لیا, اور انشاءاللہ میں یہاں سے بٹلہ ہاؤس پہنچوں گا, پھر وہاں سے میٹرو کے تھرو میں گوبند پوری تک جاؤں گا انشاءاللہ میٹرو کے ذریعے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پیدل جانا چاہ رہا تھا میٹرو تک تاکہ میری ورزش بھی ہو جائے, لیکن یہ بھائی کی محبت تھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کا دل رکھنا چاہیے. ایک مومن کا دل رکھنا, ایک مسلمان کا دل رکھنا بھی ثواب ہے. اس میں بھی یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ہم کسی کا دل رکھیں. تو یہ بھائی کی محبت ہے کہ بھائی مجھے لے کر جا رہے ہیں. کہ نبی نے ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے فائدہ پہنچانے کا کام کیا ہے. انہوں نے فائدہ پہنچایا اور دکھایا خود تکلیف میں رہ کر کے. بالکل. تو ہمیں بھی یہ چیز دیکھنا چاہیے, کوئی کرے نہ کرے بٹ لیکن ہم اس چیز کو ضرور کریں تاکہ ہمارے لیے آنے والی پیڑھی یا آنے والے لوگ ہم سے یہ چیز کو دیکھ کر کے تھوڑا اپنے اندر بھی بدلاؤ لانے کی کوشش کرے. اور جتنا انشاءاللہ ہم لوگوں کے لیے کسی بھی مذہب کا ہو کوئی بھی ہو, لیکن انسانیت آپس میں ہمیشہ یہ سکھاتا ہے کہ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنا, محبت کے ساتھ لے کے چلنا. اور ہمیں خوشی ہوئی کہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, بیٹھے ہیں, تھوڑا سا پل ماشاءاللہ ان کے ساتھ گفتگو دین کے اعتبار سے ہو گئی. یہ ہمیں بہت خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا. یہ بس بھائی کی محبت تھی, اور یہی میں پیغام دینا چاہوں گا آپ لوگوں کو بھی. ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آئے, ایک دوسرے کی جہاں تک ہو سکے آپ سے جتنا ہو سکے دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کیا کرے, کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت معنی رکھتی ہے, انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور ہمارا اسلام بھی بھائی چارگی کو پسند کرتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. پھر ملتے ہیں نا انشاءاللہ. الحمدللہ میں جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہوں. جی فرما رہے تھے آپ کچھ؟ اچھا, تو میں میٹرو اسٹیشن پہ پہنچ چکا ہوں. انشاءاللہ اب یہاں سے میں گوبند پوری کے لیے میٹرو پکڑوں گا, پھر اپنے ساتھی محترم سے ملتا ہوں اور کچھ حسین پل ان کے ساتھ بتاتا ہوں. گوبند پوری کے لیے الحمدللہ ٹکٹ میں نے لے لیا ہے. جب ہم میٹرو کا سفر کریں تو ظاہر سی بات ہے آج وہ دور ہے کہ بے حیائی بالکل پھیل چکی ہے.
تو ہمیں اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے جیسا کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے. تو اب میں جامعہ ملیہ میٹرو اسٹیشن سے میٹرو پکڑ کر گووند پوری جاؤں گا, پھر وہاں سے رکشہ پکڑ کے اپنے ساتھی محترم کے گھر یعنی جو کہ تغلق آباد ہے وہاں پہنچوں گا. تو ابھی کچھ دیر میٹرو کا مجھے ویٹ کرنا پڑے گا. کافی دیر سے میں 5-10 منٹ سے ویٹ کر رہا ہوں, ابھی تک میٹرو آئی نہیں ہے. ادھر سے ہی اس سائڈ سے ہی میٹرو آئے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ویو ہے. تو الحمدللہ گووند پوری کے لیے میں نے میٹرو پکڑ لی ہے. تو جب بھی کسی سواری میں بیٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھا کرے, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. جب آپ یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ آپ کو تمام آفت و بلیات یعنی سفر میں ہونے والے حادثات سے محفوظ رکھے گا. ابھی تو یہ ہے کالکا جی مندر میٹرو اسٹیشن. اب یہاں سے مجھے گووند پوری کے لیے دوسری میٹرو چینج کرنی پڑے گی. تو الحمدللہ میں گووند پوری پہنچ چکا ہوں. اب یہاں سے رکشہ پکڑ کر میں تغلق آباد پہنچوں گا. 6 نمبر. تو الحمدللہ مجھے رکشہ مل چکا ہے. گووند پوری میٹرو اسٹیشن سے تارا اپارٹمنٹ مجھے جانا ہے, جس کی 20 روپے سواری ہے. 20 روپے ہے نا بھائی, یہ 10 روپے ہے, 20 روپے ہے. رکشے کی مثال ہمارے دیش انڈیا جیسی ہے. جس طرح رکشے میں ہر دھرم کے لوگ, ہر طرح کے لوگ سوار ہوتے ہیں, اسی طرح ہمارے دیش میں بھی ہر طرح کے ہر دھرم کے لوگ رہتے ہیں. جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھائی ہندو دھرم کو فالو کرنے والے, بٹ ہم ایک ہی دیش میں ایک ہی رکشے میں بیٹھ کے جا رہی ہے محبت. تو ہمارا دیش ایک دوسرے کے سپورٹ سے ہی آگے بڑھے گا. ہم اگر آپس ہی میں لڑتے رہ جائیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہونے والا. ہمیں یہ چاہیے کہ اکٹھا ہو کر محبت کے ساتھ اپنے دیش کے کلچر کو, اپنے دیش کی سنسکرتی کو آگے بڑھانا چاہیے اور اپنے دیش کی GDP کو آگے بڑھانا چاہیے. ہر کسی کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. یہ ہے مچھی مارکیٹ. یہاں بہت زیادہ جام لگتا ہے, سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لوگ. یہاں سے تارا اپارٹمنٹ کا راستہ صرف 10 منٹ کا ہے, 10 یا 5 منٹ کا مشکل سے, مگر جام اس جگہ پہ بہت زیادہ لگتا ہے اور اسی جام کی وجہ سے ہمیں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے وہاں تک پہنچنے میں. تو الحمدللہ میں تغلق آباد پہنچ چکا ہوں. تو سب سے پہلے میں سید صاحب کے پاس جاؤں گا, وہی سید صاحب جن سے آپ پہلے مل چکے, کیونکہ انہیں بھی مدعو کیا گیا ہے. تو ہم دونوں ساتھ میں تیار ہو کر انشاءاللہ میں ان کے ساتھ تھوڑا وقت بتاؤں گا. پھر اس کے بعد جہاں سے مجھے دعوت ملی ہے پھر میں اور سید صاحب ایک ساتھ جائیں گے. تو میں سید صاحب کے فلیٹ پر پہنچ چکا ہوں. نوک کیا جائے تو انتظار کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. سید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے الحمدللہ. جی جی بتائیں, خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. فرمائیے خیریت سے. سفر کیسا رہا؟ الحمدللہ بہت اچھا رہا. میٹرو کے ذریعے آ رہے ہیں یا پھر کیب سے آ رہے تھے؟ نہیں, ابھی تو میٹرو کے ذریعے آیا تھا انشاءاللہ. تو جیسا کہ جانتے ہیں میں ابھی سید صاحب کے فلیٹ پر آیا ہوا ہوں, کیونکہ میں اور سید صاحب ایک ہی ساتھ جہاں سے ہمیں دعوت ملی ہے وہاں جائیں گے. تو بتائیے آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ نماز مغرب کے بعد ہم لوگ چلیں گے اور یہیں پہ پاس میں 3 یا 4 گلی چھوڑ کے پروگرام ہے اور عید میلاد النبی کا پروگرام ہے, جو انشاءاللہ وہاں پہ شرکت کریں گے. تو میں آپ کو بتا دوں سید صاحب جامعہ ہمدرد میں ابھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے آپ کو دلی میں؟ بہت اچھا الحمدللہ. مجھے تقریباً یہاں پہ 2.5 سال مکمل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ جامعہ ہمدرد سے؟ میں جامعہ ہمدرد سے یونانی فارمیسی میں ڈپلوما کر رہا ہوں اور یہ جو ہے تقریباً 2.5-3 سال کا کورس ہوتا ہے اور انشاءاللہ 2-3 مہینے میں میرا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. دعا کیجیے. بالکل بالکل, بے شک, کامیابی عطا فرمائے. بالکل بالکل. اور مظفر بھائی یہ جو ٹوپیاں آپ نے مجھ سے منگوائی, جی جی جزاک اللہ جزاک اللہ. تو سید صاحب سے میں نے یہ ٹوپی منگوائی تھی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی گندی ہو چکی ہے, تو نیو ٹوپی میں منگوایا ہوں, اس لیے کہ اسے دھلنے کے بعد بھی جو آپ کو دکھ رہا ہوگا پرانا پن, اس کا اولڈ پن وہ دور نہیں ہوتا ہے. اولڈنیس جو ہے ٹوپی کی دور نہیں ہوتی دھلنے کے بعد بھی, اس لیے میں نے نیو ٹوپی منگوائی ہے. اور یہ ٹوپی رامپور میں ہی اسپیشل بنتی ہے شاید. اور ایک یہ ٹوپی جو ہے میں آپ نے منگوائی تھی, آپ کو کلر جی جی ہاں, یہ 2 ٹوپیاں میں نے منگوائی تھی. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ والی ٹوپی, اچھا, میں آپ کے لیے میری طرف سے یہ ٹوپی آپ کا یہ تحفہ ہے. کسی خاص اوکیشن پہ یا کسی خاص پروگرام میں آپ اس کو لگائیے گا. بہت ہی خوبصورت ٹوپی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. آپ کے اوپر اچھی بھی لگے گی. مجھے لگا کے دکھائیں آپ کی. جی جی جزاک اللہ. یہ آپ کی مہربانی ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے تحفے میں یہ ٹوپی پیش کی. تو لگا کے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. اور بتائیے کہ کیسا سائز ہے, سائز وغیرہ فٹ آیا کہ نہیں, کیسے لگ رہی ہے بتائیے. ماشاءاللہ نہایت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں. ٹوپی بھی آپ کے اوپر سوٹ کر رہی ہے. میرے خیال سے سائز بھی فٹ آیا ہے. جی جی ماشاءاللہ سے صحیح ہے. نہیں تھوڑا بہت وہ ہو جائے گی, تھوڑی بہت جو سائز میں ہے. تو آپ بتائیے یہ ٹوپی مجھ پہ کیسی لگ رہی ہے. اور یہ ٹوپی جو میں ریگولر پہنتا ہوں, اس بار میں نے ایک اور کلر منگوائی ہے انشاءاللہ, اور وائٹ کی بھی میں نے آرڈر دے دیا انشاءاللہ. 1-2 مہینے میں وائٹ ٹوپی بھی آ جائے گی. اور وائٹ ٹوپی
पहनने में तो और अच्छा लगता है, चेहरा खिल जाता है, जैसे कि देख सकते हैं ये white टोपी है। ये टोपी जिनके यहाँ से मैं लाया जी। उनको जब मैंने बताया कि मेरे एक दोस्त हैं, ये टोपी जब मैंने उनको दिखाई जो ये टोपियाँ बनाते हैं कि साहब मेरे एक दोस्त हैं उनके लिए मैं लेके जा रहा हूँ, तो जब मैंने आपकी तस्वीर दिखाई तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो भी आपके ब्लॉग देखा करते हैं और उनके घर के बच्चे, तकरीबन उनकी उम्र 50-55 साल है, लेकिन वो आपके ब्लॉग देखते हैं और उनके घर के बच्चे भी आपका ब्लॉग देखते हैं, तो ये भी बहुत खुशी की बात है। और माशाल्लाह आपके ऊपर टोपी जज़ाकल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी और सैयद साहब भी तैयार हो चुके हैं और अब हम दावत खाने पे जा रहे हैं, यानी जहाँ से हमें दावत आई है वो भी हमारे साथी मोहतरम ही है, वो भी हमारे साथ तालीमियत की पढ़ाई करते थे, यानी हमारे ही क्लासमेट है। तो अब हम सैयद साहब के रूम से निकल रहे हैं और वहाँ पहुँच आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? ये हमारे अकरम भाई जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, हमारे नबी की सीरत बयान की जाएगी इस महफिल में इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अकरम भाई और वैस भाई जो कि अभी आएंगे, जो कि मेरे साथी मोहतरम हैं, जिन्होंने मेरे साथ एक साथ हम लोगों ने 7 या 8 साल पढ़ाई की, आलमियत का कोर्स किया है माशाअल्लाह से। भाईजान की मोहब्बत थी और आना भी ज़रूरी था। जब हमारे अपने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें और हम उसमें शिरकत ना करें तो ये बहुत गलत बात होती है। बहुत खुशी हुई आपका शिरकत। तो ये हमारे उवैस भाई मौलाना उवैस साहब जो कि माशाअल्लाह से दीन तालीम का काम में लगे हुए दर्स व तदरीस दे रहे हैं लोगों को, और आज इन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसके अंदर सीरत नबी बयान की जाएगी, हमारे बच्चों को बताया जाएगा कि हमारे नबी की तालीम क्या थी, और उन लोगों को भी जो लोग दीन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये लोग अपने एरिया में माशाअल्लाह से बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को दीन से जोड़ने की, बच्चों को दीन तालीम से आशना करने की। इनकी कोशिश है, अल्लाह इनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। तो अकरम भाई और वैस भाई नबी पाक की सुन्नत पर अमल करते हुए साफा यानी अमामा शरीफ बांधने जा रहे हैं माशाअल्लाह। तो मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी बांध लूँ, बट अभी मैं कुछ मसरूफियत की वजह से नहीं बांध सकता, लेकिन जैसे कि उवैस भाई साफा बंधवा रहे हैं माशाअल्लाह। और जब इंसान अमामा शरीफ बनवा लेता है तो उसके बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आता है, जैसे कि आप उवैस भाई को देखेगा कि अभी ये कैसे लग रहे हैं और साफा यानी अमामा शरीफ बनवाने के बाद कैसे लगेंगे। अच्छा ये बताइए अकरम भाई, आपने अमामा शरीफ बांधने से पहले टोपी क्यों पहनी है? बिना टोपी के भी तो अमामा शरीफ पहन सकते हैं। जी हमारे आका की सुन्नत है ये अमामा शरीफ से पहले टोपी पहनना, ताकि गैरों से मुशाबहत ना हो, क्योंकि गैर भी पगड़ी बांधते हैं और बांधते थे, लेकिन वो डायरेक्ट बगैर किसी कपड़े बगैर टोपी को सर पे बांधे वो बांध लिया करते थे और बांधते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ये तरीका सिखाया ताकि दूसरों से मुशाबहत ना हो, उनसे हमारा इम्तियाज़ रहे। जैसा कि अकरम भाई ने देखिए अमामा शरीफ बिल्कुल सुन्नत तरीके से बांधा है, तो इस तरह बांधेंगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। माशाअल्लाह देख सकते हैं अमामा शरीफ बांधने के बाद अकरम भाई और वैस भाई के चेहरे पे कितना नूर आ गया। तो ये है हमारे नबी की सुन्नत, और एक तो सुन्नत माशाअल्लाह पहली से दाढ़ी है। अब आप मेरी दाढ़ी को लेके क्या बोलेंगे? ये भी माशाअल्लाह ये भी सुन्नत है। और अल्हम्दुलिल्लाह साहबे रसूल का आपने नहीं सुना? वैसे ही बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने दाढ़ी क्यों रखी, तो मैं भी आपको बता दूं क्योंकि मैं भी कमेंट्स पढ़ता हूँ। ये हमारे अभी भाई- हमारे भाई की दाढ़ी आई नहीं है, इंशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बाल आ रहे हैं और इंशाल्लाह जल्दी दाढ़ी आ जाएगी। हमने ये शादी हमारे में- हम उम्र हैं, लेकिन अब ये अल्लाह की तरफ से है कि जिसको जल्दी मिल गई। हमें 17-18 साल की उम्र में हल्की हल्की आने लगी थी, और माशाल्लाह हमारे भाई की भी उम्र हमारी ही बराबर है, लेकिन अभी उनकी दाढ़ी नहीं आई है। तो कोई भी ये बदगुमानी ना करे कि ये दाढ़ी छिलवाते हैं या साफ करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से अता है। अब इंशाल्लाह बाल आने लगे अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े थोड़े, और बहुत जल्दी जल्दी कमी होती है किसी किसी हाँ। की बॉडी में। साथ में वैसे साथ में हमने पढ़ाई की है। बिल्कुल आप बताइए उसको ठीक मेरी दाढ़ी बिल्कुल नहीं थी। होती तो काट दी थी। और बहुत अच्छा लगा आपने माशाल्लाह बहुत खुशी हुई आप तशरीफ लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तालिब इल्म जो एकेडमी के वो भी इनको सुनते हैं और मुश्ताक थे, बेताब थे कि मुजफ्फर भाई तशरीफ लाएंगे तो उनसे जरूर मुलाकात करेंगे। मुसाफा करिए आप लोग, मुसाफा करिए ये सब। और माशाअल्लाह ये सब अकरम भाई उवैस भाई के स्टूडेंट हैं जो कि आसी एकेडमी में तालीम हासिल कर रहे हैं। माशाअल्लाह दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं और फिर दीन के बारे में जानकर दीन के ऊपर इंशाअल्लाह अमल करने की कोशिश करेंगे आप लोग इंशाअल्लाह, और दीन को खुद भी सीखे और दूसरों को भी दीन की तालीम देंगे इंशाअल्लाह बेशक। बसाए बैठे हैं दरूद पाक बनाते नबी की बरकत है, फिर अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। ये रात सबका मुकद्दर सवार सकती है, ये रात वक्फ कर दो जिक्र मुस्तफा के लिए, ये रात सबका। माशाअल्लाह से अकरम भाई ने हमारे लिए यानी हमारी मेहमान नवाजी में बिरयानी जो कि हर किसी की फेवरेट होती है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। अभी माशाअल्लाह बहुत ही जायकेदार बिरयानी है।
आपको कैसे लगी ये सब? बहुत अच्छी है माशाल्लाह, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो अकरम भाई, उवैस भाई तो हमारे साथ बैठकर नहीं खा पा रहे क्योंकि वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उनका स्टेज पे होना ज़रूरी है। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के फारिग हो गए। तो जब भी आप किसी के घर पर दावत जाए तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। तो अभी मैंने जो दावत खाने के बाद की दुआ पढ़ी, इसका माना होता है या अल्लाह तू उसे खिला जिसने मुझे खिलाया, या अल्लाह तू उसे पिला जिसने मुझे पिलाया। मगर आजकल लोगों की ये आदत हो गई है कि किसी के घर पर जाते हैं या किसी की दावत पर जाते हैं, खाना खाने के बाद ये कहते हैं कि या अल्लाह तूने मुझे खिलाया, किसी के बाप का नहीं खाया। तो ये बहुत ही गलत जुमला है, जो कि आज जहालत की वजह से हमारी आवाम में ये जुमला फैल चुका है। लेकिन हमारे नबी ने किस तरह दुआ देने का हुक्म दिया, या अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तो उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया तो उसे पिला। यानी आप जिसके घर खाना खाएं, जिसके दस्तरखान पर बैठकर आपने दावत तोड़ी, उसे दुआ देकर जाए, उनका शुक्र अदा करके जाए इस कलिमात के ज़रिए, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी। इस तरह दुआ देना अहले खाना को, दावत देने वालों को हमारा ये हक़ है। ये हरगिज़ ना बोले कि या अल्लाह तूने खिलाया, किसी के बाप का नहीं खाया। ये जिहालत भरा जुमला है। हमें दुआ देकर जानी चाहिए, जिनके घर हम जाते हैं, जो हमें मोहब्बत के साथ मदऊ करते हैं, उनका शुक्र अदा करना चाहिए इस तौर पे कि या अल्लाह जिसने मुझे खिलाया तो उसे खिला, जिसने मुझे पिलाया तो उसे पिला। ये सही जुमला है। माशाअल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत ही शानदार खाना था, बहुत ही अच्छी बिरयानी आपने बनवाई थी, दिल खुश हो गया। बहुत ही दिल से शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया। आपकी मोहब्बत, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे और अल्लाह आपके घर में खैर बरकत अता फरमाए। और काम भी तो आप ऐसा कर रहे हैं जो कि अल्लाह उसके रसूल को पसंद है। आप दीन को फैला रहे हैं और घर घर में आप तालीम को फ़रोग़ दे रहे हैं, और ये बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी जगह पर यहाँ दीन इस्लाम से लोगों का ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। आज लोग क्या चाहते हैं कि दुनियावी चीज़ों में मुलव्विस है, उनको लगता है दीन हासिल करना कोई ज़रूरी नहीं है। मगर आपने दीन की अहमियत को समझा, माशाअल्लाह आप फ़रोग़ दे रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आप लोग की दुआएं हैं, बस अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, हमारे लिए वही बस बाइस है नेमत होगी बस।